دو طرح کے فائنینشیل مارکیٹ انالسٹ ہوتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل انالسٹ جن کو میں روایتی انالسٹ کہتا ہوں، اور ایک تھیمیٹک اور فیوچرسٹک انالسٹ۔ ریممبر میں فائنینشیل انالسٹ اس انسان کو کہتا ہوں جن کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اور جو اسٹاک مارکیٹ کو کم از کم 10 سال سے کور کرتا آ رہا ہوں۔ ٹریڈیشنل انالسٹ ہمیشہ پاسٹ میں اسٹک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پاسٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے کچھ ٹک باکسز ہوتی ہے، جو بھی کمپنی ان کے ٹک باکس کے اوپر پورا اترتی ہے وہ ان میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ان کا ایک ٹک باکس یہ ہوتا ہے کہ میں اس کمپنی میں انویسٹ کروں گا جو پچھلے 10 سال سے پروفٹ میں ہوں، جو پچھلے 5 سال سے کنٹینیوس ڈویڈنڈ پے کرتی آ رہی ہو، جن کے ڈویڈنڈ کم از کم 5% سے زیادہ ہوں، جن کے پرائس ٹو ارننگ ریشو بلو 20 ہو، جن کے پرائس ٹو بک ریشو 5 سے کم ہوں۔ یہ ان کے ٹک باکسز ہوتے ہیں، جو بھی اس پہ فلفل ہوتی ہے کمپنی ریگارڈلیس آف دا سیکٹر، ریگارڈلیس آف دا فیوچر، وہ ان میں انویسٹ کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ کچھ فیوچرسٹک انالسٹ ہوتے ہیں، تھیمیٹک انالسٹ ہوتے ہیں، جو فیوچر کے ٹرینڈس کو، جو فیوچر کے تھیمس کو ریڈ کرتے ہیں اور ان میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اس ٹائم جو سب سے بڑے گلوبل تھیمس چل رہے ہیں، دا فرسٹ ون اینڈ آبویس ون از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکٹر کی جو سب سے ڈارلنگ کمپنی ہے وہ کون سی ہے؟ انویڈیا، بیکاز دے آر دا چپ میکر، ہر کمپنی ان کے چپ یوز کرتی ہیں۔ چپ جس چیز سے بنتی ہیں وہ سیمی کنڈکٹر، اینڈ ہو از دا بگیسٹ سیمی کنڈکٹر سپلائی ٹو دا انویڈیا؟ تائیوان سیمی کنڈکٹر۔ انویڈیا کے سب سے بڑے بڑے کسٹمر کون سے ہیں؟ مائکروسافٹ اینڈ گوگل۔ سو اگر میں نے اس تھیم کے اوپر بیٹ کرنی ہے تو میں ان 4-5 بڑی کمپنیز کو دیکھوں گا اور ان میں انویسٹ کروں گا۔ دوسرا جو گلوبل ٹرینڈ چل رہا ہے، جو گلوبل تھیم ہے، وہ رینیویبل انرجی۔ ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ رینیویبل انرجی، اباؤٹ دا سولر انرجی، اباؤٹ دا ونڈ پاور، اباؤٹ دا الیکٹرک کار۔ جتنے بھی انوائرمنٹل پریشر گروپس ہیں ورلڈ وائڈ، their pressure is keep mounting on their respective government to move away from hydrocarbon and invest in this renewable energy۔ تو میں اس فیوچر کے اوپر بیٹ کروں گا، میں رینیویبل انرجی کو دیکھوں گا، میں الیکٹرک کارز کو دیکھوں گا، میں ونڈ پاورز کو دیکھوں گا، میں ہائیڈرو کاربن سے موو آؤٹ ہوں گا۔ Exxon Mobil is a too good company with a very good track record, but I will not invest in Exxon Mobil because they are in the past, they are not in the future۔ میں فیوچر کے اوپر بیٹ کروں گا۔ تیسرا گلوبل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ ڈی کوپلنگ آف گلوبل اکانومیز اور ڈی گلوبلائزیشن۔ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا مور دین $100 بلین یو ایس نے ٹیرف لگائی چائنیز کمپنی کے اوپر، ٹارگیٹنگ دا ایلومینیم سیکٹر اینڈ الیکٹرک وہیکلس۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب میں کسی بھی اسٹاک کو سلیکٹ کروں گا، میں اس کمپنی کو انویسٹ کروں گا جن کی سپلائی چین لوکلائزڈ ہوں، جو زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو گلوبل سپلائی چین کے اوپر، تو میں اس میں انویسٹ کروں گا۔ چوتھا گلوبل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ ایجنگ پاپولیشن۔ جاپان سے لے کے یورپ ہر جگہ ان کو آبادی کے گھٹنے کی یا ریڈیوسنگ پاپولیشن یا ایجنگ پاپولیشن ان کو ایشو فیس ہو رہا ہے۔ سو میں ان سیکٹر کو دیکھوں گا، ہیلتھ کیئر سیکٹر کو دیکھوں گا، اسپیسیفکلی فوکسنگ آن دی ایجنگ پاپولیشن لائک فزیو تھراپی، ان کمپنیز کے اوپر دیکھوں گا جو وہ پروڈکٹ سپلائی بیچ رہی ہوں، تاکہ میں فیوچر کے اوپر بیٹ کر سکوں۔ ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے گلوبل جیو پولیٹیکل ٹینشن، مڈل ایسٹ کی ہم دیکھ رہے ہیں، یوکرین وار اسٹل از ہاٹ، تو اس کی وجہ سے میں کہاں پہ انویسٹ کروں گا؟ سیف ہیونس کے اوپر جاؤں گا۔ ہو از دا سیف ہیون ایسٹ؟ گولڈ۔ گولڈ از سیفسٹ ہیون۔ جب بھی جیو پولیٹیکل ٹینشن ہوتی ہے ہر کوئی گولڈ کے اوپر انویسٹ کرتا ہے۔ سو میں پاسٹ کو اگنور کروں گا، میں فیوچر کے اوپر انویسٹ کروں گا۔ اف یو وانٹ ٹو بی این analyst with a futuristic vision, if you want to create a difference from other analysts, try to focus on the future, try to trade in the themes regardless of the past. Thank you so much for watching this video. Bye bye.